السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ اور صدقے کے آداب۔ خدا کی راہ میں جو بھی دیں محض خدا کی خوشنودی کے لیے دیجیے، کسی اور غرض کی لاگ سے اپنے پاکیزہ عمل کو ہرگز ضائع نہ کیجیے، اور یہ آرزو ہرگز نہ رکھیے کہ جن کو آپ نے دیا ہے وہ آپ کا احسان مانیں، آپ کا شکریہ ادا کریں اور آپ کی بڑائی کا اعتراف کریں۔ مومن اپنے عمل کا بدلہ صرف اپنے خدا سے چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں مومنوں کے جذبات کا اظہار اس طرح کیا گیا ہے: انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سورہ الدہر۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم تم کو خالص لوجہ اللہ کھلا رہے ہیں، نہ تم سے صلے کے طلبگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے۔ نمود و نمائش اور دکھاوے سے پرہیز کیجیے، ریا کاری اچھے سے اچھے عمل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ زکوٰۃ کھلم کھلا دیجیے تاکہ دوسروں میں بھی فرض ادا کرنے کا جذبہ ابھرے، البتہ دوسرے صدقات چھپا کر دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا ہو۔ خدا کی نظر میں اس عمل کی قیمت ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، قیامت کے ہیبت خیز میدان میں جب کہ کہیں سایہ نہ ہوگا۔ خدا اپنے اس بندے کو عرش کے سائے میں رکھے گا جس نے انتہائی پوشیدہ طریقوں سے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو یہ خبر نہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ رواہ بخاری۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتائیے اور نہ ان لوگوں کو دکھ دیجیے جن کو آپ دے رہے ہیں۔ دینے کے بعد محتاجوں اور ناداروں کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنا، ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچانا، ان پر احسان جتا جتا کر ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دکھانا اور یہ سوچنا کہ وہ آپ کا احسان مانیں، آپ کے سامنے جھکے رہیں، آپ کی برتری کو تسلیم کریں، انتہائی گھناؤنے جذبات ہیں۔ مومن کا دل ان جذبات سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ مومنوں، اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتا جتا کر اور غریبوں کا دل دکھا کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ خدا کی راہ میں دینے کے بعد فخر و غرور نہ کیجیے، لوگوں پر اپنی بڑائی نہ جتائیے، بلکہ یہ سوچ سوچ کر لرزتے رہیے کہ معلوم نہیں خدا کے ہاں میرا یہ صدقہ قبول بھی ہوا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ سورہ المؤمنون آیت 60۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ دیتے ہیں خدا کی راہ میں جو بھی دیتے ہیں، اور ان کے قلوب اس خیال سے لرزتے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیجیے، نہ ان کو ڈانٹیے، نہ ان پر روب جمائیے، نہ ان پر اپنی برتری کا اظہار کیجیے۔ سائل کو دینے کے لیے اگر کچھ نہ ہو تب بھی نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے معذرت کیجیے تاکہ وہ کچھ نہ پانے کے باوجود خاموشی سے دعا دیتا ہوا رخصت ہو جائے۔ قرآن میں ہے: وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اگر تم ان سے اعراض کرنے پر مجبور ہو جاؤ اپنے رب کے فضل کی توقع رکھتے ہوئے تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو۔ اور خدا کا ارشاد یہ بھی ہے: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دو۔ خدا کی راہ میں کشادہ دلی اور شوق کے ساتھ خرچ کیجیے۔
تنگ دلی اور زبردستی کا تاوان سمجھ کر خرچ نہ کیجیے۔ فلاح و کامرانی کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو بخل، تنگ دلی اور سختی جیسے جذبات سے اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں۔ خدا کی راہ میں حلال مال خرچ کیجیے۔ خدا صرف وہی مال قبول کرتا ہے جو پاک اور حلال ہو۔ جو مومن خدا کی راہ میں دینے کی تڑپ رکھتا ہے وہ بھلا یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی کمائی میں حرام مال شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ ایمان والو، خدا کی راہ میں اپنی پاک کمائی خرچ کرو۔ خدا کی راہ میں بہترین مال خرچ کیجیے۔ قرآن میں ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا من طیبات ما کسبتم۔ تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ مال خدا کی راہ میں نہ دو جو تمہیں عزیز ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال آخرت کی دائمی زندگی کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ بھلا مومن یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے خراب اور ناکارہ مال جمع کرائے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد دیر نہ لگائیے، فوراً ادا کرنے کی کوشش کیجیے اور اچھی طرح حساب لگا کر دیجیے کہ خدا نخواستہ آپ کے ذمہ کچھ رہ نہ جائے۔ زکوٰۃ اجتماعی طور پر ادا کیجیے اور اس کے خرچ کا انتظام بھی اجتماعی طور پر کیجیے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے وہاں مسلمانوں کی جماعتیں بیت المال قائم کر کے اس کا انتظام کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بس اتنا سا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔